جب میں چیف سے باتیں کر رہا تھا تو اس وقت ہمارا ٹیم لیڈر زیڈ ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مزنگ چنگی میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس نے ایگل آئی کو کال کی جو میرا ٹیم ممبر تھا۔ ایگل جم جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور اپنے کمرے سے باہر شارٹس اور ٹی شرٹ میں بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے زیڈ سے پوچھا۔ رے مصیبت میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، چلو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترے اور ایس یو وی میں جا کر بیٹھے۔ زیڈ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا۔ انہوں نے گاڑی کا گیئر نکالا اور یہ جا وہ جا۔ یا ان سے ایک غلطی ہوئی۔ وہ اگرچہ اپنے دوست اور ٹیم ممبر کو بچانے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے جی پی ایس نہیں لیے، جس سے میری لوکیشن کی نشاندہی ہو سکتی تھی۔ اگر وہ جی پی ایس سے کام لیتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ میں کہاں ہوں۔ اس کے بجائے انہوں نے نیویگیشن سسٹم سے کام لیا۔ اس سسٹم سے ان کا مجھ تک پہنچنا اور مشکل ہو گیا۔ رش کی وجہ سے وہ میری لوکیشن نہیں جانتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اتنی دیر میں ہجوم نے میری کار پر مکے برسانا شروع کر دیے تھے۔ ایک نوجوان نے اسکرین توڑ دی اور ہاتھ بڑھا کر مجھے اندر سے پکڑ لیا۔ کچھ نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو یہ مشتعل ہجوم مجھے یہیں مار دے گا۔ مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ اگر میں کچھ نہ کرتا تو مشتعل ہجوم نے مجھے گھسیٹ کر باہر نکالنا تھا اور لاہور کی سڑکوں پر مارنا تھا۔ میں نے سیڈان کو پہلی گیئر میں ڈالا اور ہجوم سے گزرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مشتعل ہجوم میری کار کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا اور میرا اور ہجوم کا فاصلہ کچھ قدموں کا ہی تھا۔ میں سڑک کے دائیں طرف مڑنا چاہتا تھا لیکن نہ مڑ سکا۔ میرے سامنے والی کار نے یو ٹرن لیا تو مجھے گاڑی مزید آہستہ کرنا پڑی۔ میرے سامنے دائیں طرف مڑنے کی چوائس نہیں تھی۔ اتنی دیر میں ایک موٹر سائیکل سوار میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے میری گاڑی کے بمپر پر مکے مارنے شروع کر دیے اور اردو میں مجھ پر چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ میں آگے بڑھنے میں کامیاب تو ہو گیا لیکن کئی مصیبتیں منتظر تھیں۔ میرا منصوبہ مال روڈ کراس کر کے قونصل خانے جانے کا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں وہاں محفوظ ہو سکتا ہوں۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے میں آر ایس او پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے راستہ مل گیا اور میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ مال روڈ تک جانے کے لیے مجھے انارکلی بازار کی تنگ گلیوں میں سے گزرنا تھا۔ یہاں گاڑیوں اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ انارکلی میری اور مال روڈ کے درمیان آخری رکاوٹ تھی۔ اگر میں انارکلی کراس کر لیتا تو میں مال روڈ کے ذریعے قونصل خانے پہنچ سکتا تھا۔ پرانی انارکلی کراس کرنے کا یہ فاصلہ 100 گز سے زیادہ نہیں تھا، لیکن جب راستے میں لوگ حائل ہوں تو یہی فاصلہ 100 میل کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک میرے سامنے ایک معمر خاتون ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ میں نے دونوں ہاتھ ہارن پر رکھے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سڑک کے کنارے پھل بیچنے والوں کی ریڑیاں تھیں۔ اس کے علاوہ سڑک کے دونوں اطراف پیدل چلنے والے لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سے اس کی گاڑی کو پش کیا۔ خاتون نے آئینے میں سے مجھے دیکھا اور اشارے سے یہ کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ میں یہاں خریداری کر رہی ہوں۔ اتنی دیر میں شوٹنگ کی جگہ سے میرا تعاقب کرنے والا موٹر سائیکل سوار مجھ تک پہنچ گیا۔ اس نے اردو میں ہجوم سے مخاطب ہو کر چلانا شروع کر دیا۔ شاید اس نے انہیں میری کارروائی کے بارے میں بتایا تھا۔ تھوڑی دیر میں سینکڑوں افراد جمع ہو گئے۔ وہ میری کار پر حملہ کر رہے تھے۔ کسی نے ایک پتھر پھینکا اور کار کا پچھلا شیشہ بھی توڑ دیا۔ میرے سامنے اب اور کوئی آپشن نہ تھا سوائے اس کے کہ بوڑھی عورت کی کار کو راستے سے ہٹا دوں اور کسی طریقے سے نکل جاؤں، لیکن یہ اس کار سے ممکن نہیں تھا۔ اگر میں ایس یو وی چلا رہا ہوتا تو یہ کام آسان تھا۔ میں نے آخری حربے کے طور پر زور لگایا، گاڑی نے دھوکہ دے دیا اور زیادہ ریس دینے سے وہ بند ہو گیا۔ اتنی دیر میں ہجوم میں سے ایک آدمی نے میری طرف والی کھڑکی توڑی اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کسی نے میرے چہرے پر لات ماری۔ میرے پاس گن تھی لیکن یہ موقع گن استعمال کرنے کا نہیں تھا۔ مجھ پر بھی کنٹریکٹ کے مطابق کچھ قوانین کی پابندی لازم تھی اور پھر ہر کام کا ایک موقع اور وقت ہوتا ہے۔ میں بس ہاتھوں کے استعمال سے جتنا بچنے کی کوشش کر رہا تھا، اگر میں گن نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ اتنی زیادہ تھے کہ مجھ سے گن آسانی سے چھین سکتے تھے۔ میں ان سے جتنا بچنے کی کوشش کرتا وہ مجھے اتنا ہی پیٹ رہے تھے۔ اس موقع پر مجھے اپنے ایک انسٹرکٹر کے وہ اسپاک یاد آ گئے جو ایسے موقع سے نپٹنے کے لیے دیے گئے تھے۔ میرے سامنے واحد امید میری مدد کو آنے والی ایس یو وی تھی جسے ایگل چلا رہا تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ جیل روڈ پر ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ریڈیو پر انتہائی تشویشناک عالم میں پیغام بھیجا، کہاں ہیں؟ ہم تمہارے قریب ہیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زیڈ اور ایگل بھی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ وہ جیل روڈ پر آئے اور تیز رفتاری کے باعث ٹریفک والے کو ٹکر دے ماری۔ ٹریفک بھی بہت تھی۔ ایگل نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے انتظار کرنے کی بجائے میڈین پر اور سڑک کے غلط طرف پر ایس یو وی چلانے شروع کر دی۔
انہوں نے کافی فاصلہ طے کیا، لیکن سامنے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے آنے سے وہ پھنس گئے۔ ایک موٹر سائیکل سوار SUV کو نہ دیکھ سکا۔ یہ موٹر سائیکل عباد الرحمان چلا رہا تھا اور وہ کاسمیٹک کا کاروبار کرتا تھا۔ ایگل آئی نے بریک لگائی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ عبد الرحمان کا خون سڑک پر دور تک پھیل گیا۔ میری حالت اور خراب ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ ایک آدمی کے دروازہ کھولنے کے بعد میں نے اسے بند کرنے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ اور انگلیاں دروازے میں آ گئیں تو میں نے انہیں دروازے کے ساتھ کچل دیا۔ میں نے دروازہ پھر بند کر لیا، لیکن اس وقت ہجوم میں سے کسی نے پیچھے کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے پھر وہی کوشش کی۔ ہر بار کوئی دروازہ کھولنے پر مجھے وہی عمل دہرانا پڑا۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ عمل میں نے کتنی بار کیا۔ ہر بار میں دروازہ بند کرنے اور لاک کرنے میں کامیاب رہا۔ اس وقت تک صورتحال انتہائی خوفناک ہو چکی تھی۔ بالآخر ہجوم نے مجھے کار سے باہر کھینچ کر نکالا اور مجھے مارنے لگے۔ اتنی دیر میں ایک پولیس اہلکار وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں امید کی کرن روشن ہوئی۔ وہ مجھے بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے اردو میں کچھ کہا تو اس نے انہیں سمجھایا کہ اس کے پاس ابھی تک گن موجود ہے۔ یہ سن کر ہجوم پیچھے ہٹ گیا۔ اب کار میں میرے ساتھ ایک مسلح پولیس اہلکار بھی تھا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں رینجرز کے 2 اہلکار بھی آ گئے۔ ان کے آنے سے ہجوم پر کافی اثر پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ وہ مجھے بھیڑ میں سے نکالتے ہوئے آگے کی طرف لے جا رہے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ایک نے مجھے مشورہ دیا، آہستہ چلو، سست مت نظر آؤ اور ہوشیار رہو۔ مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پر اعتماد کرو۔ 2 پولیس آفیسر میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنا معاملہ قسمت پر چھوڑ دیا۔ ایک آفیسر نے اپنی گن کا رخ ہجوم کی طرف کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ٹریفک کا وہ اہلکار جو پہلے میرے پاس آیا تھا، اس نے گاڑی کی کھڑکی سے مجھے کہا، میرا نام محمد ہے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ ٹھیک سمت جا رہے ہیں، یہ ہجوم آپ کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہم پر اعتماد کر سکتے ہیں، آپ اپنی گن ہمیں دے دیں، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، ہم پولیس ہیں، آپ اپنی گن ہمیں دے دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اسے باہر نہیں نکال رہا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنی گن پر رکھ دیا۔ یہ یہاں ہے، نکال لیں۔ محمد نے میری گن اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے گن میں سے میگزین نکالا اور اسے اپنی سویٹر کی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا اور گن ہاتھ میں لے کر ٹہلتا ہوا جانے لگا۔ میں نے اسے پکارا، محمد کہاں جا رہے ہو؟ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس نے مجھے ٹریپ کیا تھا۔ ہجوم نے پھر میری کار پر مکے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ رینجرز کے جوان انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف مجھے نکالنے کے لیے آنے والی ٹیم کی SUV گاڑی نے جب موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تو انہیں روکنا پڑا۔ ٹیم نے موٹر سائیکل ہٹایا اور اسے عباد الرحمان کی لاش کے پاس پھینک دیا، اپنا راستہ بنایا اور مزنگ کی طرف بھاگے۔ اس وقت تک اس حادثے کو بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ اس طرح بے گناہ افراد کے ہمدردوں کی تعداد دگنی ہو گئی تھی۔ جب وہ مزنگ پہنچے تو وہاں اور بہت سے لوگ کا ہجوم تھا۔ اس موقع پر زیڈ نے ریڈیو آن کیا اور بیس پر کال کی۔ ہم نے وہ جگہ دیکھ لی ہے جہاں حادثہ ہوا، لیکن یہاں کہیں بھی رے یا اس کی گاڑی موجود نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ہجوم بہت بڑا ہے۔ زیڈ اور ایگل نے میری تلاش میں علاقے کو کھنگالنا شروع کیا۔ ہجوم میں سے ایک آدمی نے SUV کا ڈرائیور والی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ ایگل نے فوری طور پر اپنا پسٹل نکالا اور اپنی طرف بڑھنے والے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ چلایا، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ ایگل کو دروازہ بند اور لاک کرنے کا موقع مل گیا۔ زیڈ چلایا، ہم یہاں نہیں رک سکتے، یہاں بہت لوگ ہیں۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس پہنچ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پولیس انچارج نے انہیں یہاں سے چلے جانے کو کہا۔ ٹیم نے گاڑی کو بیک کیا اور مین سڑک پر آ گئے۔ انہوں نے ہر راستے پر پولیس کو دیکھا، لیکن انہیں قونصلیٹ تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔